بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ تقلید کو سمجھنے کے لیے 4 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تقلید کا معنی، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات، نمبر 4 تقلید نہ کرنے کے نقصانات۔ تقلید کے دلائل پہ بات چل رہی تھی۔ 2 دلیلیں قرآن کریم سے میں نے پیش کی تھی، 2 آیتیں، اسی طرح 2 حدیثیں ذہن نشین فرما لیں۔ میں نے گزارش کی تھی کہ دلائل بہت ہیں اور آپ کے سامنے لکھے ہوئے موجود ہیں۔ اس وقت تمام دلائل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مسئلہ سمجھ آ جائے اور دلیل دینے کا سلیقہ آ جائے، بس یہ کافی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم فرمایا ہے، باب اجر الحاکم اذا اجتہد فاصاب او اخطأ، یا آپ یوں پڑھ سکتے ہیں باب اجر الحاکم، دونوں طرح پڑھنا ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی اس کے راوی ہیں، فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ اگر حاکم اجتہاد کرے اور اجتہاد اس کا درست ہو، اس درست اجتہاد پر اللہ اس کو 2 اجر عطا فرماتے ہیں، اور اگر اجتہاد کرے اور اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو پھر بھی 1 اجر ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ ہماری دلیل کیسے ہے؟ اجتہاد کرنے والا ایک ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا ایک ہوتا ہے، اور فیصلے کو ماننے والے کئی ہوتے ہیں۔ تو ہر آدمی نے فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ ایک نے کرنا ہے، تو جس نے فیصلہ کرنا ہے اجتہاد بھی اسی نے کرنا ہے۔ تو ایک شخص فیصلہ کرنے کے لیے اجتہاد کرے گا اور باقی اس کو اجتہادی فیصلے کو مانیں گے۔ تو اگر اجتہادی فیصلے کو ماننے کی گنجائش نہ ہوتی تو اجتہاد کرنے کی بھی اجازت نہ ہوتی۔ اجتہاد کی اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اجتہاد کرنا ٹھیک ہے اور مجتہد کی بات کو ماننا بھی ٹھیک ہے۔ اجتہاد تو کیا اس لیے جاتا ہے، تو اس سے صاف صاف ثابت ہو رہا ہے اجتہاد اس کے مقابلے میں تقلید ہے۔ جب اجتہاد ثابت ہوگا تقلید از خود ثابت ہو جائے گی۔ تقلید کے لیے مستقل کوئی دلیل یا الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ تقلید کہتے ہیں مسائل اجتہادیہ میں وہ شخص مجتہد کی بات مانے جو خود اجتہاد نہ کر سکتا ہو، اور یہ شخص اجتہاد کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ایک نیا مسئلہ میں پیش کر سکوں۔ تو اجتہاد کرنا اس بات کی دلیل ہے، اجتہاد کے جواز کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تقلید بھی جائز ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ دلیل دینا اور دلیل سمجھانا سیکھیں کہ اس سے ہمارا مسئلہ ثابت کیسے ہوتا ہے۔ دلیل نمبر 2 سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، باب اجتہاد الرأی فی القضاء، یا باب اجتہاد الرأی فی القضاء کے تحت حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا عامل بنا کر بھیجا۔ اس وقت کا عامل عالم ہوتا تھا، عام شخص نہیں ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو رخصت فرمایا تو آپ سے سوالات کیے، جس طرح کوئی استاذ اپنے شاگرد کو تیار کرے اور کسی علاقے میں کام کے لیے بھیجے تو پھر بس اوقات اس سے پوچھتا ہے کہ آپ جا کر وہاں کیسے کام کرو گے، بات کیسے کرو گے، بیان کیسے کرو گے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، ان عرض لک قضاء بما تقضی یا معاذ، اے معاذ اگر آپ کے سامنے کوئی کیس آ گیا تو آپ اس کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا اقضی بکتاب اللہ، میں سب سے پہلے اس کا فیصلہ قرآن کریم کے مطابق کروں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر تجھے اس کا فیصلہ قرآن کریم میں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ کا اقضی بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو پھر میں سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رسول اللہ ولا فی کتاب اللہ، اگر تجھے سنت میں بھی نہ ملے اور کتاب میں بھی نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ کہا جی اجتہد برأیی ولا آلو، میں پھر اجتہاد کروں گا اور اجتہاد کرنے کے اندر کمی نہیں کروں گا، اپنی پوری طاقت خرچ کروں گا اور دیانتداری کے ساتھ اجتہاد کروں گا۔ ولا آلو کا معنی یہ ہے کہ میں کمی نہیں کروں گا، جس طرح میرے بس میں ہے میں پوری طاقت صرف کروں گا تاکہ مسئلہ ٹھیک نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات سے خوش ہوئے تو آپ نے ایک کام فرمایا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ کام یہ کیا فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، آپ نے اپنا ہاتھ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پر مارا تاکہ اس کی برکت سے معاذ کا سینہ کھل جائے۔ نمبر 2 جملہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول، اللہ کا نمائندہ ہوں، اور یہ معاذ یہ میرا رسول اور میرا نمائندہ ہے۔ تو ایک ہوتا ہے نمائندہ خدا، ایک ہوتا ہے نمائندہ مصطفیٰ۔ نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے میرے نمائندے کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ جس بات نے اللہ کے نمائندے یعنی رسول کو خوش کر دیا ہے۔ اب دیکھو یہاں لوگ مسئلہ پوچھنے والے ہیں اور حضرت معاذ تنہا مسئلہ بتانے والے ہیں۔ حضرت معاذ مسئلہ کتاب اللہ سے بتا رہے ہیں، کتاب اللہ میں نہیں ملتا تو سنت رسول سے بتا رہے ہیں، اور سنت رسول سے نہیں ملتا تو آپ اجتہاد فرما رہے ہیں، اور اجتہاد اس لیے ہے کہ لوگ ان کی بات کو مانیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے اجتہاد فرمانے پر خوشی کا اظہار فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا۔ یہاں 2-3 باتیں، زیادہ نہیں، میری کتاب ہے آپ نے شاید دیکھی ہوگی دروس الحدیث کے نام پہ، اگر وہ کتاب آپ لے لیں اس میں اس حدیث پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا ان عرض لک قضاء بما تقضی، اس سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ مسئلہ پوچھنے والے ہوتے ہیں اور کچھ مسئلہ بتانے والے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بندہ تحقیق کرے اور ہر بندہ مسئلہ بیان کرے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تقسیم فرما دی ہے کہ کچھ مسئلہ پوچھیں گے اور کچھ مسئلہ بتائیں گے۔ آگے ضابطہ مسئلہ پوچھنے والے کے نہیں ہے، مسئلہ بتانے والے کے لیے ہے کہ آپ نے مسئلہ بتانا کیسے ہے؟ کتاب اللہ سے۔ اور فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي کتاب اللہ کہ اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں آپ کو نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ ایک ہوتا ہے کتاب اللہ کے اندر مسئلے کا نہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے مسئلہ ہو اور ایک بندے کو نہ ملے۔ اس سے معلوم ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلہ کتاب اللہ میں ہو لیکن مجتہد کی اس آیت پر نظر نہ جائے، ایسے ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے فَإِن لَّمْ تَجِدْ فرمایا، فَإِن لَّمْ يَكُنْ نہیں فرمایا۔ انہوں نے کہا جی میں سنت رسول سے فیصلہ کروں گا۔ اب یہاں دیکھیں کتاب اللہ کے بعد فیصلہ سنت رسول سے کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اخذی بحدیث رسول اللہ، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معاذ کتاب اللہ کے بعد حدیث ہوتی ہے، کتاب اللہ کے بعد سنت نہیں ہوتی، تو میری کتاب میں مسئلہ نہ ملے تو میری حدیث میں تلاش کرنا۔ فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر کہا جی سنت، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي سنت رسول اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ جو ہم مسائل امت کو بتاتے ہیں پہلا نمبر کتاب اللہ کا ہے، اور کتاب اللہ کے بعد نمبر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عام لوگ کہتے ہیں جی اس میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، ہم نے کہا نہیں، خاص فرق بھی ہے، عام فرق بھی ہے۔ اور غلط فہمی ہمیں یہاں سے لگتی ہے کہ جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا کہ بس اوقات مذہب کا لفظ دین پر استعمال ہو جاتا ہے اور دین کا لفظ مذہب پر استعمال ہو جاتا ہے، ورنہ در حقیقت دین اور مذہب کے معنی میں فرق ہے۔ بس اوقات ایمان کا لفظ اسلام پہ استعمال ہو جاتا ہے اور بس اوقات اسلام کا لفظ ایمان پہ استعمال ہو جاتا ہے، تو بندہ سمجھتا ہے کہ اسلام ایمان میں فرق نہیں ہے، حالانکہ اسلام اور ایمان کے معنی میں فرق ہے۔ اسی طرح بس اوقات سنت کا استعمال حدیث پر ہو جاتا ہے اور حدیث کے لفظ کا استعمال سنت پہ ہو جاتا ہے،
تو اس سے لوگ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے، حالانکہ سنت کا معنی الگ ہے اور حدیث کا معنی الگ ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھو حدیث کا معنی کیا ہے، تو محدثین حدیث کا معنی بیان فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر، صحابی کے قول فعل تقریر اور تابعی کے قول فعل تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اب دیکھو حدیث کے معنی میں 9 چیزیں آ گئی ہیں۔ نمبر 1 نبی پاک کا قول ارشاد، فعل آپ کا عمل، اور تقریر کہ آپ کے سامنے کسی مسلمان نے یعنی صحابی نے قول یا فعل کیا ہو اور آپ خاموش رہے ہوں۔ نمبر 2 اسی طرح صحابی کا قول فعل اور تقریر، تابعی کا قول فعل اور تقریر، تو کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے۔ اور جب سنت پوچھو سنت کسے کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی الطریقۃ المرضیۃ المسلوکۃ فی الدین، سنت اس طریقے کا نام ہے جو پسندیدہ بھی ہو اور پھر دین میں چلا بھی ہو۔ اگر ایک پسندیدہ طریقہ ہو لیکن وہ چلا نہ ہو اس کو سنت نہیں کہتے۔ سنت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل آگے چلا ہو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس کو لے کر چل پڑے ہوں تو اس کو سنت کہیں گے۔ تو سنت اور حدیث میں کچھ فرق ہے۔ اب دیکھو آپ جب بھی فن حدیث کو پڑھو گے تو آپ پڑھو گے جی حدیث کی 2 قسمیں ہیں، ایک حدیث کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے متواتر اور ایک ہے خبر واحد، پھر خبر واحد کی 16 قسمیں ہیں۔ یہ ساری تقسیم آپ پڑھو گے حدیث میں، لیکن کبھی آپ نہیں پڑھو گے کہ سنت کی 2 قسمیں، یہ نہیں ہو۔ سنت کی قسمیں آپ نہیں پڑھیں گے، حدیث کی آپ قسمیں پڑھیں گے۔ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں بھئی یہ حدیث صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے، یہ تقسیم سنت میں نہیں ہے کہ یہ سنت صحیح ہے اور یہ سنت ضعیف ہے۔ اسی طرح حدیث میں آپ پڑھیں گے یہ حدیث منسوخ ہے اور یہ حدیث ناسخ ہے، لیکن سنت میں آپ نہیں پڑھو گے کہ یہ سنت منسوخ ہے اور یہ سنت ناسخ ہے، یہ آپ کبھی نہیں پڑھو گے۔ اسی طرح عمل کرنے میں سنت پر عمل کرنے کے فضائل آپ کو ملیں گے، لیکن حدیث پر عمل کرنے کے فضائل اس طرح شاید آپ کو نہ ملے۔ اور احادیث آپ تلاش کریں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو لازم پکڑنے کا بار بار حکم دیا ہے، جبکہ حدیث کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیں، جو شخص فن حدیث کو جانتا ہے نا وہ سمجھے گا کہ امام ابو حنیفہ کے اقوال کی حیثیت کیا ہے۔ کیوں؟ بنایا شرح ہدایہ میں ہے سئل مالک کم قال ابو حنیفہ فی الاسلام، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے مسئلے تھے جو تحریر کروائے ہیں، کتنے مسئلے ارشاد فرمائے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں 60,000 60,000، یہ امام مالک فرما رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تابعی ہیں، اور تابعی کے اقوال یہ احادیث ہوتے ہیں فن حدیث کی روشنی میں، اس لیے امام ابو حنیفہ کے اقوال کا انکار کرنا فن حدیث کی روشنی میں احادیث کا انکار کرنا ہے۔ تو جو امام صاحب کے اقوال کا انکار کرے وہ منکر حدیث تو ہو سکتا ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ فن حدیث کی روشنی میں، فن حدیث کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ جب ہمیں اس فن کا تعلق، فن سے تعلق نہیں ہے اور فن کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے تو پھر ہمارا کام عام بندے کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ امام ابو حنیفہ کی بات کو نہیں مانا تو کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ حدیث کی تعریف بدل دو، پھر بتائیں گے کیا ہوا۔ شرح نخبہ بن حج اسقلانی نے یہ تعریف فرمائی ہے، امام طیبی نے شرح مشکات میں یہی تعریف فرمائی ہے، مقدمہ مشکات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہی تعریف فرمائی ہے، خیر الاصول میں مولانا خیر مجن رحمۃ اللہ نے یہی تعریف فرمائی ہے۔ تو جب آپ حدیث کی تعریف یہ کریں گے نبی، صحابی اور تابعی کا قول فعل تقریر کو حدیث کہتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ کے اقوال کا انکار کرنا یہ فن حدیث کی روشنی میں احادیث کا انکار کرنا ہے۔ کوئی بندہ حدیث کا انکار کر دے اور آپ کہتے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو فتنہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر حدیث کا انکار بھی فتنہ نہیں ہے تو پھر مجھے بتاؤ فتنہ کہتے کسے ہیں؟ ہمارے مشائخ اور اکابر کا کوئی بندہ مسلک نہیں مزاج چھوڑ دے تو آپ کہتے فتین ہے، اگر اکابر کے طرز انداز کو چھوڑ دے آپ کہتے فتین ہے، اور جو شخص اکابر کی طے شدہ مسائل کو چھوڑ دے مجھے بتائیں کہ وہ فتین کیوں نہیں ہے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ؟ میں اس لیے اتنا لمبا سبق کر رہا ہوں کہ آپ کے اوپر یہ بات کھلے، آپ کے اوپر مسئلہ کھلے اور آپ کو اندازہ ہو کتنا بڑا فتنہ ہے جس کا تعاقب ہم کر رہے ہیں۔ ہم پاگل نہیں ہیں،
اللہ نے ہمیں بھی فہم دی ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ایسے کام کرے جس پر لوگ کہ مولانا صاحب بہت اچھے ہیں، مولانا صاحب بہت شریف ہیں، مولانا صاحب بہت نیک ہیں۔ کس کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں سنے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے؟ لیکن ان بدنامیوں کی پرواہ نہ کرو، اللہ کو سامنے رکھو اور قیامت کے دن کا سامنے کے ضمیر سے فیصلہ کرو کہ قیامت کے دن کو جواب کیا دینا ہے۔ لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین، لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین، مگر وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ لوگوں کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی اچھا سمجھے گا تو پھر بھی مرنا ہے، برا سمجھے گا تو پھر بھی مرنا ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ کی مخالفت ہمیشہ کرنی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں۔ بس آپ جس کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور دیانتاً ٹھیک سمجھتے ہیں، بس اللہ کے نام پہ اس کام کو لے کر چلتے رہیں، اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ خیر، میں نے یہ بڑی مختصر سی بات کی ہے، آپ اہل علم میں آپ مزید اس پہ اچھی طرح غور فرما سکتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے اقوال کا انکار کتنا بڑا فتنہ ہے آپ کے ذہن میں آ گیا؟ یہ حدیث کا انکار ہے یا نہیں؟ بولو۔ اس پر ایک سوال ہے، اس کا میں جواب دے دیتا ہوں تاکہ کل کو آپ کو الجھن نہ اور آپ کی چٹ نہ لکھ مارو۔ میں نے کئی بار آپ سے کہا پہلے میری گفتگو پوری سنتے رہو، پھر بعد میں چٹیں لکھنا اور باتیں پوچھنا، درمیان سوال پیدا ہو تو اس کو ضبط کرو۔ حکیم علماء ثانی فرماتے ہیں مجھے ایک مسئلے پر سوال پیدا ہوا اور 32 سال تک اس کا جواب مجھے سمجھ نہیں آیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ کی مصنوی پڑھی اور جب یہ فلاں شعر پڑھا تو میرے اوپر مسئلہ کھل گیا۔ حکیم علماء تھانوی نے 32 سال برداشت کر لیا ہے، تم 10 دن بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ تھوڑا سا نا دل بڑا کرو۔ سوال آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال احادیث ہیں اور ان کا انکار کرنا انکار حدیث ہے تو منکر حدیث تو مسلمان نہیں ہوتا، تو پھر آپ لگاؤ نا فتویٰ کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں سوال نہ بھی آیا نا تو آپ کو اہل علم نے یہ بات ضرور کہنی ہے، یہ منکر حدیث ہے تو پھر بیٹا ان کو کافر کہو نا، پھر کیوں نہیں کہتے تم؟ منکر حدیث بھی کہتے ہو، کافر بھی نہیں کہتے۔ یہ جواب ذہن میں رکھ لو۔ پہلی بات یہ ہے ہم چھوٹے ہیں، بڑے نہیں ہیں۔ اگر کسی شخص کے بارے میں ہماری تحقیق آ جائے کہ یہ مسلم نہیں ہے اور ہمارے بڑے اس کو مسلمان مانتے رہیں، ہم اپنی تحقیق اپنے بڑوں کے جوتوں پر قربان کر دیں۔ ہمارے دلائل کہیں نا یہ بندہ مسلمان نہیں ہے اور ہمارے بڑے فرمائے نہیں یہ مسلمان ہے، ہم اپنے دلائل چھوڑ دیں گے، بڑوں کی بات مانیں گے۔ ہم یہ تعویل کر لیں گے کہ ہماری دلیل میں کوئی سقم ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ سمجھ بھی آ جائے گی۔ اور دوسرا جواب یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جس حدیث کے انکار کو کفر کہتے ہیں وہ حدیث فنی نہیں ہے، اصطلاحی حدیث نہیں ہے، اس حدیث سے مراد حدیث رسول ہے۔ جب کہتے ہیں کہ منکر حدیث کافر ہے، اس سے مراد منکر حدیث اصطلاحی نہیں ہوتا، اس سے مراد منکر حدیث رسول ہوتا ہے۔ حدیث رسول کا انکار کرنا الگ ہے اور فنی طور پر جس کو حدیث کہہ دے اس کا انکار کرنا الگ ہے۔ اس لیے حضرت امام صاحب کے اقوال حدیث ہیں لیکن اصطلاحاً حدیث ہیں، حدیث رسول نہیں ہے۔ اور کفر حدیث رسول کا انکار ہے، ہر حدیث کا انکار کفر نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ چلو میں اس لیے کہتا رہتا ہوں بھائی سمجھ آ جائے، ایک وقت آئے گا اللہ سمجھانے کی توفیق بھی دے گا۔ ایک بار آپ سمجھ جائیں اور کسی موقع پر اشکال ہوا، اعتراض ہوا، لوگ آپ کو بدلنا چاہیں، نہیں بدل سکتے کیونکہ آپ کہیں گے اس کا جواب استاد جی نے بتایا تھا لیکن مجھے یاد نہیں، لیکن جواب ہے ضرور۔ اور اگر یہ جوابات آپ نے سنے نہیں ہوں گے نا تو پھر آپ ہمیشہ تذبذب کے شکار رہیں گے، پتہ نہیں بات غلط ہے، پتہ نہیں مسئلہ غلط ہے، پتہ نہیں ہمارا کام غلط ہے۔ میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ مدرسے کا فاسق طالب علم یونیورسٹی کے ولی اسٹوڈنٹ سے افضل ہوتا ہے۔ مدرسے کا فاسق طالب علم اسکول، کالج، یونیورسٹی کے ولی اور نیک طالب علم سے بھی افضل ہوتا ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے جی کیوں؟ میں نے کہا اس کی وجہ سمجھو، اس وقت جتنے لوگ مرزائی ہو رہے ہیں یا اس وقت جتنے لوگ غیر مقلد ہو رہے ہیں، اگر 1000 بندہ، خدا نخواستہ اگر میں صرف تناسب بتانے کے لیے فیصد کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر 1000 بندہ ہونا بدلنے والا تو
تو ان میں شاید ایک مدرسے کا طالب علم ہوگا اور 999 یونیورسٹی اور کالجوں کے ہوں گے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک کالج کا لڑکا ہے، وہ کیوں بدلتا ہے؟ مخالف مذہب والا ہمارے مسئلے پر اس سے دلیل مانگتا ہے، اس کو دلیل نہیں آتی، اور پھر مخالف مذہب والا وہ اپنے مسئلے پر دلیل پیش کرتا ہے، تو کالج کا لڑکا اس دلیل کا جواب نہیں دے سکتا، نتیجے میں اپنا مذہب بدل جاتا ہے اور کبھی اپنا دین بدل دیتا ہے۔ مدرسے کا طالب علم مخالف مذہب یا مخالف دین والا اس کے مذہب اور دین پہ دلیل پوچھتا ہے تو اس کو نہیں آتی، جو وہ اپنے مذہب دین پہ دلیل دیتا ہے یہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا، لیکن یہ بدلتا پھر بھی نہیں ہے۔ وجہ، کالج کا لڑکا سمجھتا ہے کہ اس مسئلے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ان کے پاس دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہیں دلائل پڑھے ہی نہیں تھے، دلائل سنے ہی نہیں تھے، وہ دلائل کی دنیا سے کبھی گزرا ہی نہیں ہے۔ اس کا ذہن یہ بنا ہے کہ جی اس مسئلے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس دلیل ہے، اور بات جس کی دلیل کے مطابق ہو اس پر چلا جانا چاہیے، اور وہ دیانت کے ساتھ چلا جاتا ہے، خلوص نیت کے ساتھ چلا جاتا ہے، یہ نہیں کہ بک کر چلا گیا ہے۔ اور مدرسے کے طالب علم کیوں نہیں بدلتا؟ وہ چونکہ مدرسے کے ماحول سے گزرا ہوتا ہے، درس گاہوں میں دین اور مذہب پہ دلائل پڑے ہوتے ہیں، وہ بدلتا اس لیے نہیں ہے۔ جواب اس کے پاس بھی نہیں ہے، اس کے پاس اپنے مذہب اور دین پر دلیل بھی نہیں ہے، بدلتا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے اس مسئلے پر دلیل ہے، استاد نے درس گاہ میں بتائی تھی، لیکن میں نے کما تھا، میں نے لکھی نہیں تھی، میں نے کما تھا، میں نے یاد نہیں کی تھی۔ اور وہ کہتا ہے کہ دلیل ہے ہی نہیں، اور یہ کہتے ہیں دلیل ہے لیکن مجھے یاد نہیں ہے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ وہ جو کالج کا ولی ہے نا، اس کے گمراہ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ جو فاسق ہے نا مدرسے کا طالب علم، اس کے گمراہ ہونے کے چانس نہیں ہوتے۔ تو جس پر گمراہ ہونے کے چانس موجود ہوں وہ بہتر ہوتا ہے، یا جس پر گمراہ ہونے کے چانس نہ ہو وہ بہتر ہوتا ہے؟ اب آپ کو میرا جملہ سمجھ آیا؟ میں کیوں کہتا ہوں مدرسے کا درویش کالج کے ولی سے افضل ہے؟ میں بس اوقات عوام میں بیان کرتا ہوں، اور بعض اوقات بہت مشکل دلائل آ جاتے ہیں، اور وقتی طور پہ لوگوں کو چونکہ مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس لیے سبحان اللہ مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی دلیل سمجھ نہیں آ رہی، لیکن مزہ آ رہا ہے، چونکہ دلیل طاقت سے چل رہی ہے نا، طاقت سے، وہ مزہ آ رہا ہے اس کو، وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ عام بندہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ آ رہی، میں سمجھ نہیں آ رہی، صرف میری دلیل، میرا سٹائل، میرے طرز سے یہ خوش ہو رہا ہے، اش اللہ مجمع اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ مجھے بعض بڑے علماء بعد میں فرماتے ہیں کہ مولانا صاحب اتنی مشکل دلیلیں آپ عوام کے سامنے کیوں لاتے ہو جو ان کی سطح سے بلند ہے؟ میں نے کہا میں سمجھتا ہوں ان کو میری فی الوقت کی دلیل سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ کہیں گے اس مسئلے پہ دلائل ہے، مولانا گمان نے فلاں جلسے میں دیے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئے، مجھے یاد نہیں آئے، لیکن ہیں ضرور۔ ان کا یہ تو ذہن بن جائے نا کہ دلائل ہیں، یہ تو ذہن بنے نا۔ اور اس پر میں حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ پیش کیا کرتا ہوں، یہ واقعات یاد کیا کریں اور آپ پیش کیا کریں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں ذرا علمی بیان فرما دیا، وہ علمی بیان زیادہ تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے بعد مولوی صاحب ایک سٹیج پہ تشریف رکھتے تھے، تو انہیں بیان کو حضرت تھانوی سے کہا حضرت آپ نے اتنا مشکل آج بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ نہیں سمجھے، تو اس ایسے بیان کا عوام میں کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مولوی صاحب اگر ان کو آج کا میرا بیان سمجھ آ گیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ مولوی صاحب کہنے لگے حضرت ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا، کیا آج کا بیان سمجھ آ گیا تو اچھا اور نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا، ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب حضرت تھانوی کو دیکھنا، اللہ اکبر۔ حکیم الامت تھانوی فرمانے لگے مولوی صاحب اگر آج کا میرا بیان سمجھ آ گیا تو اچھا، کہ جو مسئلہ میں سمجھانا چاہتا تھا عوام کو سمجھ آ گیا، اچھی بات ہے، اور اگر نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ میں اس لیے کہتا ہوں عوام ہمیشہ گمراہ تب ہوتی ہے جب ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارے عالم کے پاس علم تھوڑا ہے اور فلاں مذہبی اسکالر کے پاس علم زیادہ ہے، ہمارے علماء کے پاس دلائل نہیں ہے
اور فلاں فرقے کے پاس دلائل ہیں. آج کا مسئلہ تو ان کو سمجھ نہیں آیا، لیکن ان کا ذہن بن گیا کہ مولوی اشرف علی کتنا بڑا عالم ہے. ان کا ذہن بنا کہ مولوی اشرف علی کتنا بڑا عالم ہے کہ ہم اس کے دلائل سمجھ بھی نہیں سکتے. جب ان کے ذہن میں میرا علم آ گیا نا، اب یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ کہیں گے جتنا بڑا عالم ہمارا ہے اتنا اس مذہب میں نہیں ہے، جتنا بڑا عالم ہمارا اتنا اس مذہب میں نہیں ہے. مولوی صاحب آج کا بیان تو سمجھ نہیں آیا نا، لیکن یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئی نا کہ مولوی اشرف علی عالم کتنا بڑا ہے ہمارے مذہب کا، یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اب بتاؤ، یہ اکابر کا طرز ہے نا جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، آپ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں، یہ ہمارا سٹیج ہے، ہماری درسگاہ ہے، جہاں دوران درس اکابر آتے رہیں گے. بہت ساری باتیں ایسی وہ فرمائیں گے کہ جو ہمارے مزاج سے میچ نہیں کرتی ہوں گی. ٹھیک ہے، ہمارے بڑے ہیں، بک بک کرنا یہ مزاج نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. میں اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. 2008 میں نے تحفظ سنت کانفرنس لاہور میں منعقد کی صوبائی سطح پہ، اور جن کے علم میں وہ جانتے ہیں یا آپ اس کو میڈیا پہ سرچ کریں آپ کے سامنے آئے گی. بہت بڑی کانفرنس تھی. اب کانفرنس بہت بڑی، اس سطح کی ہماری جماعتی پہلی کانفرنس تھی، بہت بڑی ہم نے کانفرنس کی. اس میں اسٹیج پر بعض وہ مشائخ بھی آئے کہ جو ویڈیو کے قائل نہیں ہیں، حرام سمجھتے. آگے ایک آیت کو نے کہا یہ ویڈیو بند کر دو. میں نے کہا بند کر دو، بند ہوگی. انہیں اپنا بیان فرمایا. اس کے بعد ایک اور آئے، انہیں صرف یہ نہیں کہا بند کر دو. اس وقت میں اسٹیج پہ نہیں تھا، میں کہیں پیچھے تھا، تو میں نے کہا بند کر دو. اور پھر ایک اور آئے، اب انہوں نے بیان فرمائے یہ کیا سینما بنا رکھا ہے، کیا کنجر خانہ بنا رکھا ہے، شیطان کو تم خوش کرتے ہو، کیا اسے دین کا کام ہوگا. اب دیکھو بظاہر ہمارے کتنے خلاف ہے، بظاہر ہماری کتنی تذلیل ہے. میرے ساتھی نے فون کیا، ساری اسٹیج پہ آؤ، آپ جلدی پہنچو، حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، مجمع سارا متنفر ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں ہوتا، میں ابھی آؤں گا، ذرا بیان ختم ہونے دو. بیان ختم ہو گیا. میں نے کہا ویڈیو آن کرو، میرا بیان شروع کرو. میرا بیان آخر میں تھا، میں نے آخر کے بیان سے پہلے درمیان میں 5 منٹ بیان کیا. پھر میں نے کھل کر کہا، جیسے میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اس پر ہمارے اکابر کی رائے سر بچشم قبول ہے، اور ہماری دلائل خیر، ہماری رائے بھی علم کے بغیر نہیں ہے. ہم ان کی بھی قدر کرتے ہیں، وہ ہماری بھی قدر کریں. وہ یوں کام کریں، ہم یوں کام کریں گے، وہ بھی درست ہیں، ہم بھی غلط نہیں ہیں. ہمارے ساتھ بھی فلاں فلاں مشائخ موجود ہے، آن کرو اور شروع کر دو. کھڑے ہو، بات ختم ہو گئی. کیوں؟ میں مخالفت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، رائے ہے، رائے کا احترام کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں جب ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں تو آپ کی رائے بھی تو اجتہادی ہے نا. نہیں سمجھے؟ ہماری رائے کا بھی احترام کرو، ہماری بھی اجتہادی ہے نا. جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہم یہ رائے قائم کرتے ہیں مذہب نا، یعنی مذہب نا سے مراد مذہب ابو حنیفہ ثواب یحتمل الخطا، اپنے بارے میں ذہن بنا لیں کہ رائے ثواب یحتمل الخطا. جب یہ بنیاد بنا لیں گے لڑائی ختم ہو جائے گی. ہم نے چونکہ ایک فیصلہ ہی کیا ہوا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے، ہم اپنی رائے کو ٹھیک سمجھتے ہیں، خطا کا احتمال بھی ہے، دوسرے کو خطا سمجھتے ہیں، ثواب کا احتمال بھی ہے. اسی جھگڑا فساد نہیں ہوتا، کام تسلسل سے جاری رہتا ہے. اللہ پاک جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کرے وہ آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کو سمجھ آ جائے. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، جس طرح حضرت صبح تشریف لائے تھے، اس پر میں کتنا خوش ہوں اس کا آپ کو نہیں اندازہ. مولانا گل نصیب صاحب کے آنے پر میں کتنا خوش ہوں اس کا آپ کو نہیں اندازہ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ایسے زیرک علماء کا یہاں آنا اور گفتگو اس دورے میں کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اکابر ہمارے اب سمجھتے ہیں کہ یہ کس سطح پہ کام کر رہے ہیں، ان کے کام کا رخ کیسا ہے. وہ جو ہمارے میں غلط فہمیاں تھی نا وہ قربتوں سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ 2-3 باتیں میں نے کی، بات پھر لمبی ہو گئی. تو یہاں حضرت معاذ نے فرمایا اجتہد برأیی، اگر مجھے سنت رسول میں بھی مسئلہ نہ ملا تو پھر میں اجتہاد کروں گا. صرف اجتہد نہیں فرمایا، اجتہد برأیی، اجتہد برأیی. یہ اجتہد برأیی آپ کو سمجھ آ گیا نا تو اپنے امام پر ہونے والے سوالات ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا وہ صاحب الرائے تھا.
صاحب کتاب نہیں تھا، صاحب سنت نہیں تھا، صاحب علم نہیں تھا، صاحب الرائے تھا. عقل سے بات کرتے، قیاس سے بات کرتے، قرآنی دلائل احادیث کے نہیں تھے، بس عقلی کام کرتے. ہم نے کہا نہ، تم صاحب الرائے کا معنی نہیں سمجھے. صاحب الرائے کا معنی ہوتا ہے ایک بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے، ایک بندہ احادیث کا حافظ ہے، لیکن قرآن کریم اور احادیث سے استنباط کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ قرآن اور حدیث کو جاننے والا تو ہے لیکن صاحب الرائے نہیں ہے. اور جو شخص قرآن بھی جانتا ہو، حدیث پاک بھی جانتا ہو، پھر اس سے مسائل کا استنباط کر سکتا ہو، یہ صاحب الرائے ہے. امام ابو حنیفہ کے صاحب الرائے ہونے کا معنی یہ ہے اجتہد برائے، اجتہد برائے. تو حضرت معاذ صاحب رائے تھے کہ نہیں؟ صاحب رائے ہے نا. اجتہد برائے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم برائے کیوں کہہ رہے ہو، تمہاری رائے کی کیا حیثیت ہے؟ اجتہد برائے. تو امام ابو حنیفہ کا صاحب الرائے ہونا یہ ایسے ہی ہے جیسے معاذ بن جبل فرماتے ہیں اجتہد برائے. مجتہد ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب الرائے ہو. اب صاحب الرائے کا ایک معنی یہ ہے کہ قرآن کریم حدیث نہیں ہے، بس صرف عقل اور قیاس ہے. نہ، صاحب الرائے کا معنی یہ ہے قرآن حدیث موجود ہے اور ان سے مسائل کا استنباط کرنے میں وہ بندہ اپنی رائے بھی رکھتا ہے، اپنی رائے. اور یہ بات سمجھنا، صاحب الرائے کا ایک معنی لغت میں ہے اور صاحب الرائے کا ایک معنی عرف میں ہے. لغت میں صاحب الرائے کا معنی رائے رکھنے والا آدمی ہے، اور ہمارے عرف میں بہترین، مضبوط اور اچھا اور بڑا آدمی اس کو شمار کرتے ہیں جو صاحب الرائے ہو، اچھی رائے دے سکتا ہو، اچھی رائے دے سکتا ہو اور معاملہ فہم آدمی ہو. تو امام صاحب رائے ہونے کا معنی یہ تھا کہ وہ تمام معاملات میں اچھی رائے دینے والے آدمی تھے. یہ نہیں تھا کہ قرآن حدیث کے مقابلے میں قیاس کرنے والے آدمی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ رسولا. یہاں بات سمجھو، یہاں لفظ رسول دو بار استعمال آیا ہے، دو بار استعمال ہوا. الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، یہ جو دوسرا ہے نا رسول اللہ، یہ ہے مصطفیٰ. اور رسول اللہ، یہ پہلا رسول، یہ ہے صحابی. یہ کون ہے؟ صحابی. تو دوسرا رسول اللہ یہ مصطفیٰ ہے جو نمائندہ خدا ہے، اور پہلا رسول یہ صحابی ہے جو نمائندہ مصطفیٰ ہے. تو رسول نمائندہ خدا ہوتا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے. یہ حدیث نص ہے اس مسئلے پر. اگر اللہ کی بات سمجھنی ہو تو پھر رسول سے سمجھو، اور رسول کی بات سمجھنی تو پھر رسول کے صحابی سے سمجھو. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب سمجھانا کتنا آسان ہے. لوگ ہمارے بارے میں غلط فہمی پیدا کرتے ہیں. غلط فہمی کیا ہے کہ غیر مقلدین اپنی تقاریر میں کہتے ہیں اگر حنفیوں کے پاس جاؤ گے تو وہاں امام ابو حنیفہ ملے گا، ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں اللہ کے رسول ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. حنفیوں کے پاس جاؤ گے تو وہاں تمہیں فقہ ملے گی، اور ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں حدیث ملے گی. اب بتاؤ تمہیں رسول اور حدیث چاہیے یا امام اور فقہ چاہیے؟ تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں رسول اور حدیث چاہیے. اب بندہ سلپ ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. میں بات سمجھاتا ہوں کہ نہیں، غیر مقلد غلط کہتے ہیں. اگر ان کے پاس جاؤ گے تو وہاں بھی اللہ کے رسول اور ان کی حدیث ہے، ہمارے پاس آؤ گے تو یہاں بھی اللہ کے رسول اور ان کی حدیث ہے. تو جب دونوں کے پاس رسول اور رسول کی حدیث ہے تو پھر تمہارا جھگڑا کیا ہے، تمہارا اختلاف کیا ہے؟ میں ایک سمجھاتا ہوں اور یہ بات آپ سمجھ کے آگے سمجھاؤ. ہم نے کہا بھئی اختلاف کیا ہے. غیر مقلدین بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر کی بات پیغمبر کے صحابی سے لیں گے، صحابی نکال دے تو پیغمبر کی حدیث نہیں ملتی. اور ہم بھی یہ بات مانتے ہیں کہ رسول کی بات صحابی سے ملتی ہے، صحابی کو درمیان سے نکال دے تو رسول کی بات نہیں ملتی. فرق کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ پیغمبر کی حدیث کا لفظ صحابی سے لیں گے اور پھر اس لفظ کا معنی بھی صحابی سے لیں گے. غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں، پیغمبر کی حدیث کا لفظ ان کے صحابی سے لیں گے اور اس لفظ کا معنی وہابی سے لیں گے.
لفظ کا معنی اگر صحابی دے تو ہمارا مسلک ہے، اور لفظ کا معنی وہابی دے تو غیر مقلد کا مسلک ہے۔ فرق یہ ہے اب تم نے کیا کرنا ہے، لفظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لینا ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ، اور لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لینا تو ان کے پاس چلے جاؤ۔ آپ ذرا تقریر یوں کریں نا، اب عوام ادھر جائے گی؟ بتاؤ، نہیں جائے گی نا؟ اب سلپ ہوں گے بھئی بات ہم نہیں سمجھاتے، سمجھانے کا سلیقہ ہمیں نہیں آتا، تو بتاؤ پھر قصور عوام کا کیا ہے؟ قصور ہمارا ہے نا، ہم پہلے سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے پھر سمجھاتے نہیں ہیں، اور اسی پر خوش ہوتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی نئے دلائل ہے۔ ہم نے بھی سیاستہ پڑھی ہے، ہم نے بھی درس نظامی پڑھا ہے، ہم نے تخصص افتاح کیا ہوا ہے، مرکز جا کر کیا کریں گے، کیا فائدہ ہوگا، کوئی نئی بات سمجھائیں گے۔ میرا ایک مرتبہ کوہاٹ علماء اجتماع میں بیان تھا، علماء کنونشن، بعد میں فارغ ہوئے تو کمرے میں بیٹھے تھے، تو آگے علماء جیسے چائے پر بیٹھے ہیں، ایک عالم تھا تو مجھے ان نے تعارف کرایا کہ ماشاءاللہ جوان ہے اور علم اور مطالعہ ان کا بہت وسیع اور بڑے تگڑے مدرس ہیں۔ میں نے کہا ان کو 1 سال میرے پاس لگائے۔ ان کو بہت تعجب ہوا، یار یہ اپنے علاوہ کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ اپنے علاوہ کسی کو سمجھ، جو ہمارے قریب نہیں ہے نا وہ کہتے ہیں اس میں فرعونیت ہے، اس میں کبر ہے، اس میں فلاں ہے۔ میں سنتا رہتا ہوں، اسے میں گھبراتا نہیں ہوں، ہم ان گفتگو کو انجوائے کرتے ہیں۔ چلو یار کوئی بات تو چل رہی ہے نا، کچھ تو علماء کو موضوع ملا ہوا ہے نا، خوش ہونے کے لیے، خوش ہونے تو لگانے تو کھپے، ہمارا کیا فرق پڑتا ہے۔ تو مجھے انہوں نے کہا، ان کو بہت تعجب ہوا، میں سمجھا کہ ان کو میرا جملہ اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا مولانا مجھے آپ ایک بات سمجھائیں، آپ کے علاقے میں ایک پہلوان آئے جو بوڑھا ہو اور کمزور ہو، اور آپ کے پاس ایک بیٹا ہو جو مقویات کھاتا ہو، رغنیات استعمال کرتا ہو، ورزش اور کثرت کرتا ہو، اور جسم اس کا طاقت سے پھٹ رہا ہو، اور آپ اس پہلوان بوڑھے کو یہ بات سمجھائیں کہ ہمارے اس نوجوان میں طاقت بہت ہے، یہ تمہیں ایک ہاتھ سے ایک مک مارے تم مر جاؤ، تم پہلوان یہ بہت طاقتور ہے، اور وہ آپ سے کہے کہ یہ جو طاقتور آپ کا بچہ ہے یہ 40 دن کے لیے مجھے دو، میں ذرا اس کو طاقت استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں، میں اس کو گر بتاتا ہوں کہ لڑنا کیسے ہے، کشتی کیسے کرنی ہے، تو آپ اس بابا جی کی بات کو برا سمجھو گے؟ کہا نہیں، اچھا سمجھو گے۔ میں نے کہا جس طرح آپ نے بابا جی کی بات کو اچھا سمجھا نا، میری بات کو برا نہ سمجھو۔ میں کہتا ہوں علم ان کے پاس موجود ہے، یہ علم عوام کو کیسے دینا ہے یہ گر ان کے پاس نہیں، یہ میرے پاس ہے، یہ میرے پاس سال لگائیں اور اپنے علم کو عوام میں بیان کرنے کا سلیقہ سیکھ لیں۔ میں نے کہا میں ان کو نئی چیز تھوڑی دوں گا، یہ اصطلاحی باتیں کریں گے، عوام اصطلاحی نہیں سمجھتی، علمی باتیں کریں گے وہ نہیں سمجھتی، تو ان کے علوم کو آسان کر کے عوام میں کیسے دینا ہے میں اتنا ان کو طریقہ سکھا دوں گا، اور کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ تو پھر ان کے احساس ہوا کہ یہ بندہ غلط بات نہیں کہتا۔ جو آپ کو گزارش سمجھ آ گئی ہے نا، آپ یوں ذرا تھوڑی سی بات کرنا سیکھو تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ بات کرنی آسان کتنی ہے۔ میں اس پر میرے بیانات بھی ہیں مستقل، پورا گھنٹہ اسی پر بیان ہے، نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ مصطفیٰ، پورے بیان ہے اس پر۔ میں صرف ایک مثال آپ کو بات سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ ایک غیر مقلد نے مجھے کہا کہ جی داڑھی کتنی رکھنی چاہیے؟ میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں کتنی رکھنی چاہیے؟ آپ فوراً جواب نہ دیا کرو، ذرا اس کا علم ناپ لو، وہ کیا کہتا ہے کتنی رکھنی چاہیے؟ مجھے کہتا ہے جی بڑھانی چاہیے۔ میں نے کہا کتنی؟ کہتے ہیں جتنی بڑھتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس پر کوئی حدیث ہے؟ کیا جی صحیح بخاری میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف المشرکین وفر اللحى واحف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ میں نے کہا جی کتنی بڑھاؤ؟ کہا جی حدیث میں تو نہیں ہے کتنی بڑھاؤ، بس جتنی بڑھتی ہے بڑھاؤ۔ میں نے کہا اس حدیث کے راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ میں نے کہا ان کی رائے کیا ہے؟ آپ حضور نے فرمایا بڑھاؤ۔ اب ایک اس کا معنی آپ سمجھیں کہ جتنی بڑھتی ہے، ایک اس کا معنی صحابی سمجھا ہے، اس کا معنی جو صحابی سمجھا وہ کیا ہے؟ حضرت امام بخاری نے کتاب اللباس باب تقلیم الاسفار میں حدیث نقل کی ہے، اور اس کے فوراً بعد اس کا معنی صحابی سے کیا نقل کیا ہے؟ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ وَاعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ۔ عبداللہ بن عمر جب حج عمرے پہ تشریف لے جاتے، کافی دن گزر جاتے، داڑھی بڑھ جاتی، یوں اپنی داڑھی مٹھی میں لیتے اور جو مٹھی سے بڑھ جاتی وہ تراشتے تھے۔ میں نے کہا داڑھی بڑھاؤ یہ حضور پاک کا ارشاد ہے، اگر اس کا معنی وہابی سے لو تو ناف سے نیچے جاتی ہے، اگر اس کا معنی صحابی سے لو تو مٹھی پر رک جاتی ہے۔
ان کے پاس بھی حدیث ہے، ہمارے پاس بھی حدیث ہے، فرق یہ ہے کہ حدیث کا معنی کن سے لینا ہے، وہ کہتا ہے وہابی سے لینا ہے اور ہم کہتے ہیں آپ ایک تقریر کسی علاقے میں اس طرح کر دو تو کیا خیال ہے عوام جائے گی ادھر؟ بات سمجھانی تو آتی ہو نا، بات کرنی تو آتی ہو، دلائل دینے تو آتے ہوں، تحمل کے ساتھ آپ دلائل دو، آپ دیکھنا فضا بنتی کیسے۔ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت معاذ نے فرمایا اجتہد برائیی، میں اجتہاد کروں گا، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ ناراض ہوئے؟ خوش ہوئے۔ توجہ رکھنا ذرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک شخص آئے، انہوں نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے، حضور خوش ہوئے کہ ناراض ہوئے؟ ناراض ہوئے۔ غیر مقلدین کی پہچان یاد رکھنا، ان کی پہچان 2 چیزیں، جس پر نبی ناراض ہوں یہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور جس پر حضور خوش ہوں اس پر ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھو کیسا اہل حدیث ہے، ان کی پہچان 2 باتیں یاد رکھنا، جس بات پہ اللہ کے رسول خوش ہوں یہ اس سے پریشان ہوتے ہیں، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں نہ جس سے حضور خوش ہوں یہ اس سے پریشان ہوتے ہیں، اور جس سے اللہ کے نبی ناراض ہوں اس پر یہ خوش ہوتے ہیں۔ اب یہاں دیکھو حضرت معاذ نے کہا اجتہد برائیی، میں اجتہاد کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ آدمی جب خوش ہوتا ہے پھر یہ جملے کہتے ہیں نا، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، وفق رسولی، یا اللہ تو نے میرے نمائندے کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ جس سے تیرا نمائندہ خوش ہو گیا۔ اور آپ ان کے سامنے کسی مجتہد کا تذکرہ کرو تو پھر ان کا چہرہ دیکھنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجتہد نے اجتہاد کی بات کی ہے تو خوش ہو گئے، اور ان کے سامنے اجتہاد کی بات کرو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی گھر والی کو اکٹھی 3 طلاق دی ہے، فقام غضبان، حضور ناراض ہو کر کھڑے ہو گئے، ناراض ہو کر کھڑے ہو گئے، فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور کتاب اللہ سے کھیلا جا رہا ہے۔ حضور ناراض ہو گئے اور ان کو آ کر کہے کہ جی میں نے بیوی اکٹھی 3 طلاق دی ہے، ماشاءاللہ چائے پیو شربت لاؤ بھائی، بٹھاؤ بھائی، بٹھاؤ اس کو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کیا ہوا، ایسے ہوتا رہتا ہے، کوئی فکر نہ کرو، ابھی ہم لکھ دیتے ایک ہی ہے۔ اب دیکھو 3 طلاق کا سن کر حضور ناراض ہو رہے ہیں اور یہ 3 طلاق کا سن کر خوش ہو رہے ہیں، تو یہ ان کی پہچان آپ نے یاد رکھنی ہے، اور یہ پہچان پھر عوام میں چلاؤ تو انشاءاللہ آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنا کہ چل سکتے ہیں اپنے علاقوں میں۔ میں نے آپ کی خدمت میں 2 حدیثیں اور یہ 2 آیتیں پیش کی ہیں، اور میں نے گزارش کی تھی میں ان پر بہت مختصر بات کر رہا ہوں تاکہ بات بہت لمبی نہ ہو جائے۔ آگے دیکھیں، یہ تو تقلید کے دلائل تھے۔ بسا اوقات بعض غیر مقلد آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے ہم تقلید تو مانتے ہیں لیکن ایک امام کی تقلید ہم یہ نہیں مانتے، ہم تقلید تو مانتے ہیں کبھی کسی کی کبھی کسی کی کبھی کسی کی، جب ایک مسئلہ قرآن و حدیث میں نہیں ملتا تو مجتہد کی بات مان لو، یہ تقلید ہے اور اسے تقلید مطلق کہتے ہیں۔ لیکن جب مسئلہ قرآن حدیث سے نہ ملے تو پھر ہر مجتہد کی نہ مانو، صرف ایک کی مانو، یہ تقلید شخصی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تقلید مطلق تو مان لیتے ہیں، تقلید شخصی نہیں مانتے، آپ ہمیں تقلید شخصی پر دلائل دو۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر ایک مسئلہ قرآن میں نہ ملے، حدیث میں نہ ملے، تو پھر ہم اس مسئلے میں کسی مجتہد کی بات کو مان لیں، وہ ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی خاص مجتہد کی بات مانو، ہمیشہ ایک ہی کی بات مانو، دوسرے کی نہ مانو، ایک ہی پکا امام رکھو جس کو تقلید شخصی کہتے ہیں، آپ اس پر ہمیں قائل کرو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ایک ہے تقلید مطلق اور ایک ہے تقلید شخصی۔ تقلید مطلق کے دلائل آپ کے پاس آئے ہیں، تقلید شخصی کے دلائل ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 1، قرآن کریم سورہ لقمان آیت نمبر 15، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ من ہے، من کا اطلاق پوری جماعت پر نہیں، فرد پر بھی ہوتا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، اور یہاں من سے مراد کیا ہے؟ ایک روایت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کا معنی کیا ہے
ہر اس شخص کے نقش قدم پہ چلو، واتبع سبیل من انابا، جو آپ کو میرے تک لائے۔ اس کی بعد مفسر تفسیر کیا کی ہے کہ من انا سے مراد ہے ابو بکر۔ اب ابو بکر تو ایک شخص ہے نا، ابو بکر تو کئی اشخاص نہیں ہے۔ واتبع سبیل من انابا، اگر من انابا سے مراد ابو بکر صدیق ہوں گے تو پھر یہ تقلید شخصی پر دلیل ہوگی کہ ایک شخص ابو بکر ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، کافی سال پرانی بات ہے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس کو کم از کم کوئی 10-11 سال ہو گئے ہوں گے۔ میں سیال کوٹ ایک جگہ پر گیا، یہ واقعہ بھی سمجھ لیں اور آپ کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، گفتگو کا طریقہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا اور ان کے حربے بھی آپ کو سمجھ آئیں گے۔ میں سے گزر رہا تھا، ہمارے دوست ہے کہ تو مولانا ان کے میں رکا، تو انہوں نے کہا جی یہاں ایک غیر مقلد آج آیا تھا، اس نے کچھ سوال کیے تھے، آج ہم نے فلاں لڑکا تو اس کے گھر جانا ہے ان سے بات کرنے کے لیے، بہت اچھا ہو گیا کہ آپ آئے ہیں تو آپ چلیں۔ میں نے کہا آپ جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو میرے بارے مشہور ہے کہ یہ مناظرے سے دوڑتا ہے۔ میں نے کہا آپ جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا یہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکے کو آپ نے مطمئن کرنا ہے اور آپ نے ہمارے گھر آنا ہے، جب آپ جائیں گے تو لڑکا نہیں ہوگا، کم از کم 3 مولوی اس کے ساتھ ہوں گے اور کتابیں وہاں موجود ہوں گی۔ تمہارے پاس یہاں کتابیں موجود نہیں ہیں، جب ہم وہاں جا کے بات کریں گے تو ہمارے پاس وہ کتاب نہیں ہے تو کیسے بات ہوگی؟ اب ہمارا وقت ہے یہ مغرب کے قریب کا، گفتگو عشاء کے بعد ہونی ہے۔ نہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، بڑا لڑکا ہے ہمارے گھر کا ہے، بس پہلے ہمارے ساتھ تھا، تھوڑا سا ادھر ہو گیا تو اس کی خواہش ہے مجھے سمجھا دو۔ میں نے کہا مولانا یہ میرا فن ہے، اس فن پر مجھ پر اعتماد کرو، آپ اس کو جا کر سمجھا لو، مجھے لے کر نہ جاؤ۔ میں گیا، پہلے سے 3 مولوی موجود ہوں گے، آپ تو کہہ دیں گے بھی ہمیں تو نہیں پتا مناظرہ تھا، میں نہیں کہہ سکتا کہ اب میں واپس جاتا ہوں، میں چلا گیا تو مجھے بات کرنی پڑے گی اور میرا وہاں جانا نہ جانا پھر ذلت ہوگا اور میں نہیں اٹھ سکوں گا، اور کتابیں تو ہمارے پاس ہیں۔ اور نہیں مولانا صاحب تسلی دے رہے ہیں۔ میں نے کہا چلیں پھر آپ ایسا کریں کہ بازار سے کیسٹ لے لیں، ٹیپ اور کیسٹ، ٹیپ ریکارڈ لے لیں، ویڈیو نہیں ہے تو ٹیپ ریکارڈ لے لیں، گفتگو ویڈیو کریں، نہیں کر سکتے تو کم از کم آڈیو ریکارڈ کریں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ضرورت ہے کہ وہ ٹیپ لائے ہوں گے۔ نہیں میں نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں، چلو خیر ہم چلے گئے۔ جب ہم وہاں جا کر بیٹھے، 3 غیر مقلد مولوی، کتابیں ان کے ساتھ اور ریکارڈنگ کا پورا سسٹم ساتھ، اور 5-6 اپنی پسند کے لڑکے جن کو سمجھایا ہوتا ہے کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے وہ ساتھ ہے۔ مجھے اگر نہ یاد رہا تو مجھے اب یاد کرانا، میں آپ کو بتاؤں گا بھی کسی علاقے میں کام کرنا ہو تو کیسے کرنا ہے۔ کوئی بندہ آپ کے پاس ہے نا جی مناظرہ کرنا ہے تو آپ نے کام کیسے کرنا ہے اور مناظرہ کیسے اور کب کرنا ہے، پھر آپ کو ہمارے پورے کام کی ترتیب سمجھ آئے گی کہ ہم کام کیسے کرتے ہیں۔ چلے گئے، 3 مولوی بیٹھے ہیں، ریکارڈر بھی موجود ہے اور ان کی مزاج کے 5-7 لڑکے، مطلب پینٹ شرٹ اور کالجی لڑکے وہ بھی تھے۔ میں نے کہا مولانا ٹیپ؟ کہتا ہے نہیں ہے۔ میں نے کہا لاؤ، میں گفتگو نہیں شروع کروں گا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ہے۔ میں نے کہا اس پر میں اعتماد نہیں کرتا، ٹیپ لاؤ۔ نہیں ملے گی؟ میں نے کہا میں نہیں بات کرتا، میری ٹیپ مستقل ہوگی تو بات شروع کروں۔ اخیر ان کو شہر جانا پڑا، ایک دوست کی دکان کھلوانی پڑی اور کھلوا کر ان کو ٹیپ اور ساتھ 5 کیسٹیں لانی پڑی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی ریکارڈنگ کرو، آپ بھی کرو، چلیں جی بسم اللہ پڑھیں۔ اب ہماری تقریر پر بات شروع ہو گئی۔ پوری بات تو میں نقل نہیں کر سکتا کہ ہماری 3 گھنٹے بات چلتی رہی نا، لیکن تقریر پہ بات شروع، جو میں صرف بات سمجھانا چاہتا ہوں نا کہ واتبع سبیل من اناب الیہ۔ مولوی تھا، میں نام ان کا جانتا ہوں لیکن نام میں ذکر اس نہیں کرتا کہ خام خواہ مناظر اسلام مشہور ہوگا کہ بہت بڑا آدمی ہے، حالانکہ اس کی ذلت کی تھی، وہ علماء سے آپ پوچھیں۔ اس نے دوران گفتگو کہا کہ شیخ الہند مولوی محمود حسن کی کتاب ہے ایضاح الادلہ، اس میں انہوں نے تحریف کی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، تو ان نے الی الرسول کو چھوڑ دیا ہے، صرف الی اولی الامر کو ذکر کیا۔ اب سمجھ آ گئی؟ اور واقعتاً ایضاح الادلہ میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، پہلے ایڈیشن میں ایسے ہی تھا۔ انہوں نے کہا دیکھو جی تعریف کی ہے، اللہ کی شان، بس یہ تو مناظر کا کام ہوتا ہے نا گرفت رکھنا، اور اللہ پاک مخالف سے غلطیاں کروائیں تو گرفت تو پھر آپ نے کرنی ہے نا۔ اس نے یہ آیت پڑھی نا واتبع سبیل من اناب الیہ، اس خود غیر مقلد نے
تو مجھے جو میں نے دلیل کے طور پہ پیش کی، مجھے کہتا ہے ابھی جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کا معنی یہ ہے۔ میں نے فوراً نوٹ کر لیا۔ اب گفتگو کر رہا تھا، شیخ الہند نے تعریف کی ہے اور آیت پڑھ دی جو آپ نے وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ پڑھی ہے نا، اس کا معنی یہ ہے۔ میں نے کہا مولانا آپ سے گفتگو تقلید پر نہیں ہوگی، آپ سے گفتگو تحریف پر ہوگی۔ میں قرآن کی تعریف کرنے والے کو کافر سمجھتا ہوں، اور تم نے بھی وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ پڑھا ہے، جبکہ قرآن میں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ہے۔ تم نے تعریف کی ہے، تعریف سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس پر بات کرو مجھ سے۔ مجھے کہتا ہے جی وہ بس میری زبان سے غلطی سے نکل گیا ہے۔ میں نے کہا جس طرح تیری زبان سے غلطی سے نکلا نا، اس طرح شیخ الہند کے قلم سے غلطی سے نکلا ہے۔ اگر غلطی سے زبان سے نکلنا ایک تعریف نہیں ہے تو غلطی سے لکھ دینا بھی تعریف نہیں ہے۔ غلطی سے لکھ دینا تعریف ہے تو بولنا بھی تعریف ہے۔ شیخ الہند کو مسلمان نہیں ماننا تو تو خود کہ میں بھی کافر ہوں، اور اگر تو مسلمان ہے تو تجھے کہنا پڑے گا شیخ الہند سے غلطی ہے۔ اگلی بات بعد میں شروع کریں گے۔ پڑھ بسم اللہ۔ اس نے کہا جی میں تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے کہا چلو اب شروع کرو۔ میدان مناظرہ میں مخالف مناظر کی کمی آ جائے، کمزوری، اس کو چھوڑ دینا، یہ دنیا کی پرلے درجے کی حماقت ہوتی ہے۔ اس پر اس کو ایسا پکڑو نا کہ بس اس کی نسلیں یاد رکھیں کہ میں کہاں پھنسی ہوں۔ آپ رفع الیدین کا مناظرہ، ترک رفع الیدین کا آپ دیکھیں، یہ گجرا والا مناظرہ تھا۔ میں نے مناظرہ آج تک نہیں کیا، کبھی۔ جب شروع مناظرے تھے تو میں شرائط لکھ کے دیتا اور صدر مناظرہ بنتا اور بیٹھ کے مناظرے کرواتا تھا، بیٹھ کے یہ چٹ ایسے میں نے مناظر چلاتا تھا پورا۔ ہم نے بہت مناظرے اس پر کیے۔ اب میں نے صدر بننا بھی چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ ہماری ٹیم تیار ہو گئی ہے، صدر بھی ہے، میری ضرورت نہیں ہے۔ میری پہلے دن سے پالیسی تھی کہ میں نے مناظرے نہیں کرنے، لیکن چونکہ چیلنج آ گیا ہے قبول بھی کرنا ہے، لہذا میں صدر، یہ میرے مناظر اور یہ معاون، اور پھر میں درمیان میں مناظر تیار کرا کے چلاتا تھا۔ گجرا والا مناظرہ تھا اور اس میں یہ طے کر دیا گیا کہ جو شخص موضوع سے ہٹ کر بات کرے گا اس کی شکست ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے جو مناظر تھے، اس نے ترک رفع الیدین میں جب مناظرے کی بات کی تو اس نے ایک دلیل پیش کر دی۔ دلیل یہ پیش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع الیدین فرماتے تو شروع کا بھی، رکوع کا بھی، سجدے کا بھی، فلاں اس طرح کر کے، اور جب مکہ میں تھے فرماتے مدینہ منورہ ہے تو آپ نے چھوڑ دیا اور یہ شروع والا رہ گیا اور رکوع والا ختم ہو گیا۔ اخبار فقہاء المحدثین کا حوالہ دیا۔ اب جو مقابل غیر مقلد تھا نا، اس نے پکڑا جو صدر تھا۔ صدر کہنے لگا ایک منٹ، آپ ان کی طرز نہیں جانتے، خاموش خاموش خاموش۔ بندہ سمجھتا ہے یار اس سے تو بات کرنی مشکل ہے۔ کہتا ہے جی میری بات سنیں صدر صاحب۔ میں نے کہا جی دیکھیں ہماری شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ جو موضوع سے ہٹ کے بات کرے اس کی شکست ہوگی۔ ہمارا جو موضوع مناظرہ ہے وہ سجدے کی رفع الیدین نہیں ہے، اور آپ کے مناظر نے سجدے کی رفع الیدین بھی درمیان میں ذکر کی ہے، لہذا آپ شکست لکھ کے دو۔ میں نے کہا لاؤ اسپیکر، نہیں اسپیکر ہی لکھو۔ میں نے کہا تو نے اسپیکر پہ بات کی تو میں بھی اسپیکر پہ کروں گا نا، دو مائک۔ نہیں میں نے کہا مائک دے گا نہیں تو بات کیسے ہوگی؟ بھائی جو تو نے بات کی اس کا جواب تو میں نے دینا ہے نا، اس کے بعد لکھیں۔ نہیں میں نے کہا بھی جواب دوں گا تو بات چلے گی، تیرے سوال پر ہم لکھ دیں کیسے ہو سکتا ہے؟ اب لوگوں نے کہا بھی مائک تو دو۔ ان کو پتا تھا کہ اس نے اپنے مناظر کو نکال لینا ہے اور کوئی نہ کوئی اس نے نئی مصیبت کھڑی کر دینی۔ میں نے مائک پکڑ لیا، میں نے مائک پکڑ کر کہا اس صدر مناظر کو، میں نے کہا مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے کہ جب آدمی شرائط سے ہٹ کے بعد اس کی شکست ہوتی ہے۔ آپ ذرا 3-4 کلپ پیچھے چلے، 3-4 ٹرمیں پیچھے چلے۔ آپ کے اس مناظر نے رکوع کی رفع الیدین کو بیان کرتے ہوئے صحیح بخاری کی حدیث پڑھی ہے، اور اس میں سے ایک جملہ پڑھا تھا حدیث کا، وَكَانَ لَا يَرْفَعُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ۔ یہ اگر اس نے نہ پڑھا ہو تو میری شکست۔ تو جب اس نے جملہ پڑھا ہے صحیح بخاری کا وَكَانَ لَا يَرْفَعُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ کہ سجدوں میں حضور رفع الیدین نہیں کرتے تھے، موضوع مناظرہ رکوع کا رفع الیدین ہے، سجدے کا نہیں ہے، اس کی شکست پہلے تم لکھو پہلے آپ کے مناظر نے کی نا، لکھو شکست اس کی۔ پھنس گیا۔ میں نے کہا یہ لو مائک، وضاحت بھی کر لو اور شکست بھی لکھ دو، جو تم نے وضاحت کرنی ہے کرو۔ چپ، اب سارا مناظرہ خاموش۔ میں نے کہا لکھو نا شکست اس کی، شرط کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ مجھے وہ فوراً پھر مناظرے میں کہنے لگا، کہتے ہیں ہم معذرت کرتے ہیں،
میں نے کہا میں نہیں کرتا میں کیوں مدد کروں؟ اور اتفاق یہ کہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا صدر. اب تو میں نے اپنی داڑھی کو ڈارک براؤن کیا ہوا ہے نا, پہلے وائٹ تھی. تو مجھے اس نے ایک درمیان میں کہہ دیا انکل, ایسے کوئی بات چلتے چلتے وہ بیچارہ کہہ تو بیٹھا, اگلی جب ٹرم میں نے گفتگو دی, میں کہتا بیٹا میری بات سنو, آپ مجھے بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے مجھے انکل کہا کہ میں ناراض ہوا ہوں آپ نے انکل کہا میں ناراض نہیں ہوں, میں بیٹا کہتا آپ کیوں ناراض ہوتے؟ ایسی ہم نے درگت ان کی بنائی نا, بس آپ کچھ نہ پوچھیں. میں خیر صرف یہ کر رہا ہوں, میں نے مناظرے نہیں کیے, اس کی خاص حکمت تھی کہ جس کے تحت میں نے کام نہیں کیا, اس کی خاص حکمت تھی. اب الحمدللہ ہماری پوری ٹیم ہے, صدر مناظر کچھ بھی نہیں, شرائط ہم ایسی طے کر لیتے کہ مناظرہ ہو ہی نہیں سکتا. میں اس لیے بارہا سمجھاتا ہوں آپ حضرات کو کہ میں انشاءاللہ کسی جو مغرب کے بعد اصلاحی مجلس ہوتی ہے نا, اس میں پوری ترتیب آپ کو سمجھاؤں گا. اگر کوئی کہے نا مناظرہ کرنا ہے, آپ نے کیسے کرنا ہے, ترتیب کیا رکھنی ہے, گفتگو کیسے کرنی ہے. چلیں حدیث نمبر 2. صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری نے باب قائم کیا ہے, باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا. اس کے تحت حدیث لائے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے آپ سے مسئلہ پوچھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلی جاؤ پھر آنا. فامرها ان ترجع الی, بعد میں آنا, مصروفیت ہوگی کل آنا, بعد میں آنا. اس عورت نے کہا ارأیت ان جئت ولم اجدک, میں کسی اور موقع پر آؤں اور آپ دنیا میں ہی نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا, آپ مسئلہ بتا دو. آپ نے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر, اگر میں دنیا میں نہ ہوا تو پھر ابو بکر کے پاس جانا. اب یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کا نام لیا ہے, پوری جماعت کا نام نہیں لیا, ہر کسی کی بات نہیں کی, فرد واحد کی ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک ہی فرد سے مسئلے پوچھتے رہنا یہ کوئی قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے. حدیث نمبر 3 دیکھیں. یہ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, یہ صحیح بخاری کتاب الحج اذا حاجت المرأة. مسئلہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا, اور پوچھنے والے وہ تھے جو مدینہ منورہ سے آئے تھے, اور مدینہ منورہ میں تقلید اور مسئلے ہوتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے. مسئلہ پوچھا کہ حضرت ایک عورت ہے, اس نے طواف زیارت کر لیا ہے, اب واپس جانا تھا تو طواف وداع باقی تھا, اس عورت کو حیض آ گیا, اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا واپس چلے جاؤ, آج ہو گیا, رکنے کی ضرورت نہیں ہے, واپس چلے جاؤ. اب ان نے جملہ یہ کہا کہ لا ناخذ بقولک وندع قول زید. دیکھو اس مسئلے پہ آپ کی بات مانیں اور اپنے مجتہد زید کو چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہوگا, ہم اپنے زید ہی سے مسئلہ پوچھیں. اب دیکھو ابن عباس آپ ہی ہے نا, تو وہ تقلید مطلق نہیں کر رہے, تقلید شخصی کر رہے ہیں. ابن عباس فرمایا ٹھیک ہے مدینہ منورہ میں جاؤ, وہاں کسی سے پوچھ لینا. انہوں نے بھی نہیں کہا جب میں مسئلہ بتا رہا ہوں تو ان کے پاس کوئی علم زیادہ ہے, کیا میری بات کافی نہیں ہے؟ پر میں نہیں, انہیں سے پوچھو. پھر انہیں جا کر حضرت زید, پھر آگے مسئلہ ہوا کہ تفصیل موجود ہے صحیح بخاری میں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا یہاں دیکھو تقلید شخصی ہو رہی ہے. حدیث نمبر 3. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا, ایک شخص فوت ہوا ہے, اس کی بیٹی ہے, اس کی پوتی ہے اور اس کی بہن ہے, وراثت تقسیم کیسے کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آدھی وراثت نصف یہ بیٹی کو دے دو, آدھی بہن کو دے دو اور پوتی کو کچھ نہ دو, اور تم جاؤ عبداللہ بن مسعود سے مسئلہ پوچھ لو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا نہیں, ابو موسیٰ اشعری نے مسئلہ غلط بتایا ہے. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ تم اس میں آدھا یہ بیٹی کو دے دو, اور جو پوتی ہے اس کو چھٹا سدس دے دو, اور جو باقی بچے گا وہ بہن کو دے دو. اب انہوں نے واپس جا کر ابو موسیٰ اشعری کو بتایا کہ عبداللہ بن مسعود تو مسئلہ یوں بتا رہے ہیں. انہوں نے کیا فرمایا, وہ جملہ پڑھنے والا ہے, فرمایا لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم, لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم. صحیح بخاری باب المیراث, کہ جب تک تمہارے اندر یہ علم کا سمندر موجود ہے نا,
تب تک مجھ سے مسئلہ نہ پوچھا، اسی سے پوچھتے رہنا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقلید شخصی کے قائل ہیں، تو تم تقلید شخصی کے قائل کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ یہ تو نہیں فرما رہے کہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ میرا ہے کہ ان کا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے تو میں بھی ٹھیک ہوں، جس کا دل کرتا ہے مانو۔ فرمایا نہیں، عبداللہ بن مسعود کی بات تو مانا کرو۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ حضرت امام بخاری کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے، باب ما قال فيما يبدو به في الاعطیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے اور ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من احب ان يسأل عن القرآن فلیاتی ابن ابی بن کعب، جو شخص یہ چاہے کہ قرآن کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھے وہ ابی بن کعب کے پاس جائے۔ بمن احب ان يسأل عن الفرائض، اور جو چاہے کہ وراثت کا مسئلہ پوچھنا ہے، میراث کا، فلیات زید بن ثابت، وہ زید بن ثابت کے پاس جائے۔ ومن احب ان يسأل الفقہ، اور جو چاہے کہ عام فقہی مسئلہ پوچھے میراث سے ہٹ کے، فلیاتی معاذ بن جبل، وہ معاذ بن جبل کے پاس جائے۔ ومن احب ان يسأل عن المال، اور جو کو مالی مسئلہ پوچھنا چاہے، ضرورت مالی، فلیاتنی، میرے پاس آئے۔ فإن اللہ جعلنی خازنا وقاسما، اللہ نے مجھے تمہارے خزانے کا یہ خازن بنایا ہے، میں اس پر متعین ہوں اور میں تقسیم کرنے والا بھی ہوں۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح فرما رہے ہیں کہ یہ فن فلاں سے پوچھو، یہ فن فلاں سے پوچھو؟ اب اسے بات صاف ثابت سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھیں جو صاحب فن ہے اس فن کا مسئلہ اسی سے پوچھو، کسی اور سے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو ہم تقلید شخصی کی بھی قائل ہیں اور تقلید مطلق کے بھی قائل ہیں، اس لیے دونوں کے دلائل قرآن کریم میں احادیث میں موجود ہیں، کبھی بھی الجھن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات۔ یہ بہت اہم عنوان ہے اور اس کو اچھی طرح آپ سمجھیں۔ نمبر 1، یہ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے دین کو کامل اور مکمل کر دیا۔ تو جب دین کامل ہو گیا تو پھر اس وقت قرآن حدیث فقہ تو تھی نہیں، یہ فقہ بعد میں ہے جو تم نے اس کے اندر اضافہ کیا ہے، تو یا مانو کہ دین ناقص ہے اور یا مانو کہ نہیں دین کامل ہے لیکن بعد میں ہم نے اضافہ کیا، وہ غلط ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح بات سمجھیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں اگر الیوم اکملت لکم دینکم کا معنی یہ ہے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن دین کامل ہو گیا اور اس کے بعد جو دین کے مسائل ہیں وہ سارے اضافہ ہیں، تو یہ آیت تو نازل ہوئی ہے حجۃ الوداع میں، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 82 دن تک زندہ رہے ہیں، اور یہ قرآن کی آخری آیت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آخری آیت کون سی ہے؟ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، آخری آیت تو وہ ہے۔ اگر اس آیت کا معنی کہ اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ دین کے کامل ہونے کے خلاف ہوگا، تو پھر آخری آیت واتقوا یوما ترجعون، یہ آیت بھی سمجھو کہ دین کے کامل ہونے کے خلاف ہے اور آیت کو قرآن سے نکال دو۔ اگر اس آیت کا معنی یہ ہے کہ نہیں اس کے بعد جو کچھ مسئلے آئیں گے سب دین کامل ہونے کے خلاف ہے، تو 82 دن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اس کو بھی نکال دو، کیونکہ وہ تو دین کے کامل ہونے کے بعد آئی ہیں۔ اب فوراً کہتے ہیں نہیں، یہاں الیوم سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ الیوم سے مراد عرفی معنی ہے۔ عرف میں الیوم کا معنی وہ دن نہیں ہوتا جس دن بات کی جا رہی ہے، وہاں الیوم کا معنی ہوتا ہے آج کا وقت، آج کا دور، آج کا زمانہ، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا اب الیوم اکملت لکم مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے دور میں اللہ نے دین کو کامل کر دیا۔ ہم نے کہا جس طرح الیوم کا جو حقیقی معنی تھا وہ چھوڑا اور عرفی معنی لیا ہے، تو پھر اکملت سے مراد وہ نہیں جو آپ نے لیا ہے کہ اب مکمل ہو گیا اور اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ اضافہ ہوگا، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو چیزیں قیامت تک کے مسلمان کو دین کے لیے چاہیے تھی ہم نے وہ سب کچھ دے کے دین کو کامل کر دیا ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو قرآن کریم کے اندر ہیں، ہمیں تمہیں قرآن دے دیا ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو احادیث کے اندر ہیں، ہم نے تمہیں احادیث دے دی ہے۔ اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو قرآن حدیث کے ظاہر پہ نہیں ہے،
بلکہ مخفی اور طے میں چھپے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے ہم نے صحابہ اور بعد مجتہدین دے دیے ہیں۔ تو دین کے کامل ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو مسائل قرآن کے ظاہر پر تھے وہ بھی دے دیے، حدیث کے ظاہر پر تھے وہ بھی دے دیے، قرآن و حدیث کی طے میں تھے، ان کو نکالنے کے لیے ہم نے اصول بھی دے دیے، قرآن، حدیث، اجماع اور سنت، اور ان اصولوں کی روشنی میں مسائل نکال کر دینے والے افراد مجتہدین بھی دے دیے۔ یہ معنی ہے کہ ہم نے دین کو کامل کر دیا ہے، یہ معنی ہے کہ ہم نے دین کو کامل کر دیا ہے۔ ایک بات بہت اچھی طرح سمجھنا کہ انکار فقہ یہ خدمت اسلام کی ہے یا خدمت عیسائیت کی ہے؟ انکار فقہ یہ خدمت اسلام کی ہے یا عیسائیت اور یہودیت کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں انکار فقہ یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، یہ یہودیت اور عیسائیت کی ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ یہودی اور عیسائی اگر ہم سے پوچھیں کہ تورات، انجیل یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں اور قرآن کریم بھی آسمانی کتاب ہے، تو تورات اور انجیل کے ہوتے ہوئے نئی آسمانی کتاب آپ لیتے ہو، تورات انجیل کو کیوں چھوڑتے ہو؟ جہاں ہمارے اور جوابات ہیں کہ یہ منسوخ ہے، یہ محرف ہے، اور جوابات ہیں۔ ایک جواب ذہن نشین فرمانا، اگر تورات اور انجیل منسوخ بھی نہ ہو، تورات اور انجیل تحریف شدہ بھی نہ ہو، پھر بھی ہم قرآن کریم کو لے کے تورات انجیل کو چھوڑیں گے۔ وجہ بھئی کتاب بھی آسمانی ہے اور تحریف شدہ بھی نہیں ہے اور منسوخ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں اس کو لیتے؟ پھر قرآن کریم کیوں لیتے ہو؟ ہم نے کہا وجہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو مسائل ہیں، ان مسائل کا حل قرآن اور کریم کے اندر ہے، ان مسائل کا حل تورات اور انجیل کے اندر موجود نہیں۔ تو جب تورات انجیل ہمارے دور کے مسائل کو بتانے کے لیے فی زمانہ ناقص شمار ہوگی تو ہمیں یہ کافی نہیں ہے، ہمیں قرآن چاہیے جو کامل ہے اور ہمارے سارے مسائل کے لیے کافی اور وافی ہے۔ آپ کے اوپر پھر سوال ہو جائے گا کہ کتنے مسائل ایسے ہیں جو قرآن کریم میں نہیں ہیں، اور جب ہم مسئلہ پوچھتے ہیں نماز فرض ہے، آپ کہتے ہو جی ہاں، قرآن کریم سے ثابت کرو گے، آپ تعویل کرو گے۔ اچھا رکعتیں کتنی ہیں؟ جی فجر کی 4 رکعتیں ہیں، قرآن سے ثابت کرو گے، نہیں جی وہ تو حدیث میں ہے۔ تو کتنے مسائل ایسے ہیں جو قرآن کریم میں نہیں ہے، آپ کہتے ہیں حدیث میں ہے، تو پھر قرآن کامل کیسے ہوا؟ ہم کہیں گے کہ ایک ہے قرآن کا متن اور ایک ہے قرآن کی شرح۔ قرآن کامل کتاب ہے کہ بعض مسائل قرآن کے متن میں ہیں اور بعض مسائل قرآن کی شرح حدیث میں ہیں۔ تورات اور انجیل کو اگر ہم کامل مان لیں کہ نہیں جی کچھ مسائل اس میں ہے اور کچھ اس کی شرح میں ہے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی جو احادیثیں بتا دو تو وہاں تورات انجیل کا متن موجود ہے، لیکن ان کی شرح احادیث موسیٰ، احادیث عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں، اور قرآن کا متن بھی موجود ہے اور اس کی شرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ تو کامل ہونے کا معنی یہ ہے کہ کوئی مسئلہ متن کے اندر ہوگا اور کوئی مسئلہ شرح کے اندر ہوگا۔ اچھا پھر وہ اگر آپ سے کہہ دیں کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو قرآن کریم کے متن کے اندر بھی نہیں ہے اور قرآن کی شرح حدیث کے اندر بھی نہیں ہے، آپ اس کے لیے استنباط کرتے ہو اور مسئلے پیش کرتے ہو، تو قرآن تو پھر بھی کامل نہ ہوا۔ ہم ان کا جواب پھر یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو متن ہے کلام اللہ اور اس کی جو شرح ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمیں ایسے اصول دے دیے گئے ہیں کہ جن اصولوں سے مسئلے نکلتے جائیں گے اور امت عمل کرتی جائے گی۔ پہلا اصل ہے قرآن کریم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ دوسرا اصل ہے سنت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اور تیسرا اصل ہے اجماع سنت، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین۔ اور چوتھا اصل ہے قیاس شرعی، واتبع سبیل من اناب الی۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہ 4 اصل موجود ہیں۔ حضرت معاذ نے فرمایا اقضی بکتاب اللہ فإن لم تجد، فرمایا اقضی بسنت رسول اللہ فإن لم تجد اجتہد برأیی۔ اور اجماع پر حدیث موجود ہے ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ۔ ہم کہتے ہیں قرآن کے متن کلام اللہ نے اور قرآن کی شرح حدیث پاک نے ہمیں وہ 4 اصول دیے ہیں کہ جن سے ہم مسئلہ نکالتے جائیں گے
اور قرآن کامل رہے گا، قرآن ناقص نہیں ہے، تو تورات انجیل کی شرح حدیث موسیٰ حدیث عیسیٰ بھی نہیں ہے، اور تورات میں ایسے اصول بھی نہیں ہیں کہ جن اصولوں کی روشنی میں قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل نکال لیا جائے۔ تو یہ ہے قرآن اور کے کامل ہونے کا معنی۔ اب اگر کوئی بندہ آپ سے سوال کرے، توجہ رکھنا، ایسی کتاب کا نام بتاؤ کہ جس کتاب میں وہ مسائل ہوں جو قرآن کریم کلام اللہ کے متن میں ہیں، اور ایسے مسائل ہوں جو قرآن کی شرح حدیث رسول میں، اور ایسی کتاب دکھاؤ کہ جس کے اندر وہ مسائل بھی ہیں کہ جو قرآن کے باطن میں، حدیث کی باطن میں ہیں، اور اصولوں سے مجتہدین نے نکال کے امت کو دیے ہیں۔ تو ایسی کتاب کون سی ہے کہ جس کے سارے مسائل ہم پیش کریں گے تو قرآن کا کامل ہونا معلوم ہوگا؟ کیا اس کتاب کا نام حدیث کی کتاب ہے؟ حدیث کی کتاب ایسی ہے؟ بولو، کوئی ہے ایسی کتاب؟ کون سی ہے؟ فقہ کی ہے۔ ایک فقہ ایسی بنتی ہے کہ جس میں سارے مسائل موجود ہیں جو قرآن کریم سے بھی ثابت ہیں، جو حدیث سے بھی ثابت ہیں، اجماع سے بھی ثابت ہے، اور قیاس شرعی سے بھی ثابت ہے۔ اب بتاؤ، اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ قرآن کامل کتاب ہے، اس کی عملی صورت بتاؤ، عملی تصویر بتاؤ، تو آپ جواب میں کیا بتائیں گے؟ بولو، فقہ۔ اور جب فقہ کا انکار کر دیں کہ قرآن کے کامل ہونے کی آپ صورت بتاؤ، کیسے بتاؤ گے؟ تو فقہ کا انکار یہ عیسائیت کی خدمت ہے، اور فقہ کا اقرار یہ قرآن کریم اور اسلام کی خدمت ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ منکرین فقہ یہ دین کی خدمت نہیں کرتے، یہ عیسائیت کے ایجنٹ بن کے یورپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ میری گزارش سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ بات آپ پر تو کھلے نا، یہ مسئلہ آپ کو تو سمجھ آئے، پھر آپ کسی اور کو سمجھائیں گے، اور جب خود ہی سمجھ نہیں آئے گا تو کسی اور کو سمجھائیں گے کیسے کہ فقہ ہم کتنی ہے؟ اب اس پوری گفتگو کے تناظر میں اب وہ سمجھو جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی بات، کہ اگر کوئی پوچھے فقہ کی تعریف کیا ہے تو آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ اب سمجھ آئی بات؟ اس گفتگو کے تناظر میں سمجھو، اگر کوئی پوچھے فقہ کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں گے قرآن، حدیث، اجماع اور ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے۔ یہ گفتگو پوری آپ کے ذہن میں نہ ہو تو آپ فقہ کی یہ تعریف کریں گے تو مانے گا کون؟ اور میں یہ بات آپ کی خدمت میں پھر عرض کرتا ہوں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تحذیر الناس لکھی ہے، انشاءاللہ آپ سب کن پڑھیں گے انشاءاللہ، اور کتنی مشکل ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن جب پڑھیں گے نا تو آپ سمجھیں گے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ اس پر میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ مغلق سے مغلق بات اللہ ایسے آسان فرما دیتے ہیں کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ مشکل بھی ہے کہ نہیں۔ حضرت نے اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے، جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نے اتنی گفتگو بھی کی ہے اور یہ فقہ کی تعریف بھی کی ہے، کل کو آپ کے ذہن میں آئے جو ہمارے معتقد ہیں وہ کہیں گے کہ استاد جی بہت بڑے آدمی ہیں، دیکھو یار کیسی تحقیق فرمائی ہے، اور جو ہمارے مخالف ہیں وہ کہیں گے یار ایسی بات کہ بزرگوں نے لکھی نہیں ہے۔ اب دو طبقے پیدا ہو گئے نا، ہمیں دونوں نہیں چاہیے، ہمیں تیسرا طبقہ چاہیے جو معتدل ہو۔ حضرت مولانا نے تحذیر الناس میں جو حدیث پاک کی شرح فرمائی ہے جس پر میں بات کروں گا، اور جو خاتم النبیین کا معنی بیان فرمایا ہے وہ میں سمجھاؤں گا۔ اس کے سمجھانے کے بعد حضرت ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، میں پڑھ کے سناؤں گا۔ مانوتی فرمانے لگے، یہ جو بات میں نے کی ہے آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات کسی اور نے کی، میں نے کی ہے، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی پتے کی بات کہہ دے تو اس سے بڑا نہیں بن جاتا، وہ چھوٹا ہی رہتا ہے۔ حضرت کی بات اب کتنی عجیب فرمایا اگر کوئی چھوٹا آدمی پتے کی بات کہہ دے وہ بڑا نہیں بنتا، وہ چھوٹا ہی رہتا ہے۔ میں یہ ذہن سازی اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے اکابر کے دور میں، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے دور میں جو فتنہ سامنے تھا، اللہ نے ان کا کام، ان کا رد کرنے کے لیے تعبیرات اور تشریحات کا الہام اللہ نے مولانا قاسم نانوتوی کے دل پہ ڈالا ہے۔ اور جس دور میں جب کوئی فتنہ ہوتا ہے اس فتنے کو سمجھانے کے لیے حقیقت کی تعبیرات اللہ کسی نہ کسی فرد کے دل میں ڈالتے ہیں، اور ان تعبیرات سے حق کا دفاع ہوتا ہے اور باطل کی تردید ہوتی ہے۔ اور یہ ہمارے ساتھ نہیں، ہر اس بندے کے ساتھ جس نے کام کیا ہے اس کے موافق بھی ہوتے ہیں اور مخالف بھی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ فتنے کے رد میں کام کرتا ہے تو پھر مخالفین کو مخالف سمجھتا ہے
موافقین کو موافق سمجھتا ہے، موافقین کو اللہ کا انعام سمجھتا ہے، اور مخالفین کو بھی اللہ کا انعام سمجھتا ہے کہ اس کی اصلاح کا ذریعہ ہوتے ہیں اور رفع درجات کا سبب بنتے. یہ آدمی پر چیزیں کھل جائے نا. مجھے اب کئی دنوں سے مسلسل بخار، مسلسل نزلہ، مسلسل تکلیف تھی. آپ یقین فرمائیں میں کبھی بھی اس سے پریشان نہیں ہوا. آپ نے دیکھا میں کبھی ٹس سے مس نہیں ہوا. ہمارے اساتذہ بیٹھے ہوتے ہیں تو میں نے کہتا ہوں دیکھو اللہ کا کتنا انعام ہے، اللہ نے بیماری دے کے ہمیں اپنی اوقات سمجھا دی ہے. اب بتاؤ یہ بیماری نہ ہوتی تو اوقات کیسے سمجھ آتی؟ بندہ ہر وقت صحت مند ہو، ہر وقت دوڑتا بھاگتا رہے، اس کے تو فرعون بننے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اللہ جب بیماری سے اوقات سمجھا دے، یہ خدا کی نعمت ہے یا خدا کی طرف سے کوئی عذاب ہے؟ کتنی اللہ کی نعمت ہے، کتنا خدا کا کرم ہے. یہ ان باتوں کا آپ یوں استحضار رکھتے رہیں گے نا تو پھر نعمت پر شکرانہ ہوگا، اور تھوڑی سی تکلیف ہوگی تو رجوع اللہ ہوگا. بس اوقات اللہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کے رجوع اللہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں. بس اللہ ہمیں رجوع کی توفیق عطا فرما دے. میں نے یہ ایک اس کا جواب جو تفصیل سے دعوت دے دی ہے. دوسرا شبہ کہتے ہیں تم تقلید کرتے ہو اور پورے قرآن کریم میں کہیں بھی تقلید کا لفظ نہیں ہے. اگر تقلید کرنا جائز ہوتا تو قرآن کریم میں تقلید کا لفظ تو ہوتا. بالکل اسی طرح ایک سوال یہ مجھ سے غیر مقلد نے کیا کہ آپ قرآن کریم سے تقلید کا لفظ دکھا دو ہم مقلد بن جائیں گے. میں نے کہا جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے اگر یہی سوال کو آپ سے مشرک کر دے کہ پورے قرآن سے توحید کا لفظ دکھا دو ہم شرک چھوڑ کے توحیدی بن جائیں گے، تو آپ دکھا سکتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں. تو میں نے کہا کیوں کہتے ہمارا توحیدی بھائی ہے، کیوں کہتے جامع مسجد توحید ہے جب توحید کا لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی قرآن کریم میں توحید کا لفظ تو نہیں ہے لیکن توحید کا معنی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دیکھو توحید ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، توحید ہے. میں نے کیسے اگلی آیت پڑھ لیتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں تقلید کا لفظ نہیں لیکن تقلید کا معنی موجود ہے. اللہ نے جہاں توحید کا معنی بتایا اس کے ساتھ ہی تقلید کا معنی بتا دیا کہ توحید بھی لینی ہے اور تقلید بھی رکھنی ہے. موحد بن کے غیر مقلد نہ بننا. اللہ کو وہی موحد پسند ہے جو مقلد بھی ہو. تو تقلید کا لفظ نہیں ہے، تقلید کا معنی تو ہے نا. تقلید تو اصطلاحی چیز ہے اور جب فنون ایجاد ہوتے ہیں پھر اصطلاحات بھی مرتب ہو جاتی ہیں. شبہ نمبر 3 کہتے ہیں تم اپنے اکابر کی تقلید کرتے ہو اور قرآن کریم نے اکابرین کی تقلید کرنے سے منع کیا ہے. قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. مشرکین سے کہا گیا قرآن پر توجہ دو، قرآن پر. تو مشرک کہتے نہیں ہم اپنے باپ دادا کی بات مانیں گے. اور ہم بھی تمہیں کہتے ہیں قرآن پر توجہ دو، حدیث پر. تمہیں کہتے ہو نہیں ہم تو اپنے امام کی بات مانیں گے. جو مشرکین مکہ کا کام تھا وہی تمہارا کام ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو یہی کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اللہ ہم نے ان اکابر کو مانا تھا تو انہوں نے ہمیں ذلیل کیا تھا، انہوں نے گمراہ کیا تھا. دیکھو قرآن تمہارے خلاف. ہم نے کہ بات سمجھو، جس طرح آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا اور توحید کو مان لیا، اہدنا الصراط المستقیم کو چھوڑا نہیں سمجھا تو تقلید کا انکار کر دیا. اسی طرح آپ نے آدھی آیت کو مانا تو ابا کا انکار کر دیا. آدھی آیت کو پڑھا تو ابا کا انکار کر دیا. اگر اگلی آدھی آیت بھی پڑھ لیتے تو پھر ابا کا انکار نہ کرتے بلکہ اقرار بھی کر لیتے اور سمجھ آ جاتی کن ابا کا انکار ہے اور کن کا اقرار ہے. آگے کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. جب کہا جائے اللہ کی بات مانو، وہ کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. ہم تو باپ دادا کی بات مانیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. دیکھو اگر باپ دادا کم علم بھی ہو، کم عقل بھی ہو اور گمراہ بھی ہو تو پھر بھی بات مانو گے. معلوم ہوا اگر باپ دادا جاہل ہو اس کی اطاعت نہیں ہوتی، صاحب علم ہو تو اس کی اطاعت ہوتی ہے. اگر باپ دادا گمراہ ہو تو اس کی اطاعت نہیں ہوتی، اور اگر ہدایت یافتہ ہو تو اس کی اطاعت ہوتی ہے. اور جس ابو جی کی ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ اتنا 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 بڑا ہدایت یافتہ ہے کہ آج بھی مسجد نبی میں جہاں صحابہ کے نام لکھے ہیں نا وہاں ہمارے ابو حنیفہ کا نام لکھا ہوا ہے. اور مدینہ منورہ مسجد نبی میں
گمراہوں کے نام نہیں لکھے جاتے، ہدایت یافتہ کے نام لکھے جاتے۔ اور یہ آیت ہمیں نہ سناؤ، مدینہ والوں کو سناؤ کہ جن یہ ابو حنیفہ اس کی تقلید کرتے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور تم نے ان کا نام وہاں لکھا ہوا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اللہ آپ سب کو میرے پر لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی لے جائے۔ آپ جائیں تو وہاں جا کر دیکھنا امام صاحب کا نام لکھا ہوا کہ نہیں۔ میں اب جاتا ہوں، پتہ چل رہا ہے میں مدینہ منورہ آیا ہوں تو اکثر ساتھی، یہ پتہ ہے یہ بیٹھے میرے عینی گواہ ان چیزوں کی، اکثر ساتھی جب آئیں گے نا اسی جگہ مجھے تلاش کر، مولانا صاحب کدھر ہیں؟ میں نے کہا فلاں جگہ پر ہوں۔ کہتے ہم تو ستون پر تھے جہاں نعمان بن ثابت لکھا ہے، ہمارا خیال تھا آپ یہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس کی وجہ سے الحمدللہ ایک دنیا حنفیت کے سامنے پیغام آیا ہے کہ دیکھو امام صاحب کا نام کہاں لکھا ہو۔ اللہ آپ کو بھی دکھائے، آپ دیکھیں مسجد نبی ہے قبلے کی طرف، آپ مسجد نبی ہے قبلے کی طرف منہ کریں اور سین میں کھڑے ہو جائیں، پھر لکھے اللہ، نیچے لکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ جب قبلے کی طرف کھڑے ہوں گے نا تو آپ کے دائیں طرف ابو بکر، ادھر لکھے عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ اب دیکھو جا کے ذرا عباس، حسن، ابو ہریرہ، حسین، اور پھر پیچھے جاؤ تو ایک چھتری اور دوسری چھتری جو کھلتی اور بند ہوتی ہے، پہلا ستون نعمان بن ثابت، اور نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نہیں رضی اللہ عنہ، رحمۃ اللہ علیہ نہیں رضی اللہ عنہ۔ اگر یہ شخص ہدایت یافتہ نہ ہوتا تو ان کے نام مسجد نبوی میں لکھے ہوئے نہ ہوتے۔ تو میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح پھر ہم سمجھانے کے لیے میں آپ کو دو طرز دے رہا ہوں پورے سبق میں، اللہ کرے آپ کو میرا طرز سمجھ آئے۔ ایک طرز دیتا ہوں آپ نے درس گاہ میں طلباء کو کیسے سمجھانا ہے، اور ایک طرز دیتا ہوں یہی بات آپ نے عوام کو کیسے سمجھانی ہے۔ یہ جو میں نبی دلیل سمجھائی ہے نا، یہ عوام کو سمجھانے والی ہے۔ طلباء کو تقلید کی دو قسمیں ہیں، ایک تقلید محمود اور ایک تقلید مذموم۔ یہ درس کا ہی بیان ہے نا۔ قرآن کریم کو اور حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے آباء و اجداد کی بات ماننا یہ تقلید محمود ہے، اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں آباء و اجداد کی بات ماننا یہ تقلید مذموم ہے۔ ہم تقلید محمود کے قائل ہیں اور تقلید مذموم کے ہم منکر ہیں۔ شبہ نمبر 4، کہتے ہیں جو خیر القرون کا دور تھا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، اتباع تابعین رضی اللہ عنہ، تو کیا اس دور میں بھی لوگ کسی کی تقلید کرتے تھے؟ صحابہ کے دور میں؟ ہم نے کہا بالکل، صحابہ کرام کے دور میں بھی تقلید ہوتی تھی۔ مکہ مکرمہ میں تقلید ہوتی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، مدینہ منورہ میں تقلید ہوتی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی، بصرہ میں تقلید ہوتی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، کوفہ میں تقلید ہوتی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، اور یمن میں تقلید ہوتی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تقلید تو صحابہ کے دور میں بھی ہوتی تھی، اور ہر شہر میں ایک مجتہد فقیہ موجود تھا، صحابی، لوگ اس کی تقلید کرتے تھے۔ علام الواقعین میں ابن قیم نے لکھا ہے صحابہ میں سے 130 مجتہد تھے اور باقی ان سے مسئلے پوچھ کے عمل کرتے تھے۔ میں نے شہروں کے نام بتائے ہیں، فلاں فلاں شہر میں فلاں فلاں صحابی تقلید ہوتی تھی، تو یہ تقلید آج کی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے دور کی بات ہے، یہ پرانی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم پرانی بات لے کر چل رہے ہیں، نئی باتیں لے کر نہیں چل رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ